میری بہت پیاری دوست تھی. کبھی کوئی بات مجھ سے چھپاتی نہیں تھی. اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں میرے ساتھ شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی. ہماری دوستی 1-2 دن کی نہیں، بچپن سے تھی. ردا کو مجھ پر ایسا اعتماد تھا کہ سگی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا. جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی. آگے پڑھانے کے حق میں وہ نہ تھے، اور پڑھاتے بھی کیسے جبکہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز کالج ہی نہ تھا. میرا رشتہ تو بچپن سے میرے چچا زاد سے طے تھا، لیکن ردا کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہ تھا. کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا. یہ زمیندار لوگ تھے. لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا. ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو. گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی. بس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موزوں سمجھ کر بات پکی کر لی. میری شادی کے 6 ماہ بعد ردا بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی. رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب. دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی. میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دولہا میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے. سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں. وہ مسکرا کر رہ گئی. اس کی وہ ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے. ولیمے والے دن میں نہ جا سکی کیونکہ میرے میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دلہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا. جب ردا دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی بجھی سی ہے. مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے کی تھی اور انداز بڑا نپا تولا سا تھا. میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے. وہ تو میری بہت بے تکلف سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج. اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا. پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو ردا کے اس رویے کا موجب بنی تھی؟ ردا کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا تھا. اس وقت تو اسے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی. اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا. وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا. کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے پوچھ ہی لیا، ردا کیا بات ہے؟ آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی، کوئی دکھ نہیں ہے، سب لوگ بہت اچھے ہیں. دیکھو، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اب بھی مت چھپاؤ. کہنے لگی، اب کسی اور کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے، اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی. راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی. ایسا مت سوچو ردا، میں اور تم اب بھی ایک ہیں. جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے، اب بھی رہیں گے. یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا. خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو. غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئی. اس نے کہا، تم تو جانتی ہو نا میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی. میرے دل کی سلیٹ خالی تھی. اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا، لیکن میں کم نصیب تھی کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا. کیا مطلب؟
मैं समझी नहीं। यूं समझ लो कि उसे शादी से कुछ गर्ज ना थी, लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। मेरे ससुर साहब अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपने इकलौते फर्जंद की खुशी देखने की चाह थी। वो अपनी जमीन और जायदाद का वारिस चाहते थे। रोज रोज के इसरार से फराज परेशान थे, लेकिन तबन इस कदर शर्मीले थे कि वालिद को बता ना सके कि शादी करने से किसी लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहां तक कि बिलाखिर वालिदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। फराज मारे बांधे दूल्हा तो बन गए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सारी बात खुलकर मुझे बता दी। कहा कि मैंने सोचा था कि एक बार वालिदैन मेरे सेहरे की खुशियां देख ले, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम जहां चाहो अपने वालिदैन की मर्जी से शादी कर लेना। उन्होंने ये बात रोककर इतनी बेबसी से कहा कि मेरा दिल कांप गया। मैंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया कि बदनामी का ये दाग अपने दामन पर न लगने दूंगी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। वो मुझे पहले ही रोज से अच्छे लगे कि उनकी सूरत और उनकी बातों ने मेरे दिल में घर कर लिया। सोचा कि अब जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार दूंगी। शायद कि कुदरत को मेरा इम्तिहान मकसूद है। खुद को इबादत में गुम करके जीवन गुजार दूंगी। मेरा रब यही चाहता है कि उससे नजदीक हो जाऊं और दुनियावी रिश्तों को सानवी समझ लूं। मालूम नहीं मेरी सोच सही थी या गलत, मगर दिल के बहलाने को कोई ना कोई तावील दरकार होती है। सो मैंने भी इसी तरह की तावीलों में पनाह ले ली। अब मैं उदास और परेशान नहीं हूं और किसी किस्म के दुख का एहसास मेरे दिल में नहीं। रिदा ने बड़े हौसले से अपना राज मेरे दिल के दामन में डालकर कहा कि एक बार और इस वादे को दोहरा दो कि मेरी जिंदगी तक कम से कम तुम इस राज को अपने दिल में ही रखोगी, कभी किसी के सामने अफशा ना करोगी। मैंने उसे वादा कर लिया। वो मुतमईन तो पहले ही थी, मजीद मुतमईन हो गई। दूसरी बार मिली तो बोली कि सोनिया, फराज बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात का वादा उन्होंने मुझसे लिया है कि हमेशा उनके राज को राज रखूंगी और कभी उनके खानदान के लिए रुसवाई का सबब नहीं बनूंगी। उनमें खूबियां बहुत सी हैं और जो कमी है वो कुदरत की जानिब से है। उसका कोई मदावा उनके इख्तियार में नहीं है। मैं उसकी बात समझ गई थी। अपनी सहेली का हौसला देखकर मैं दंग रह गई, लेकिन उसने मुझे इन अल्फाज में तसल्ली दी कि सोनिया, जिसे तुम इतना बड़ा इशू समझ रही हो, मेरे नजदीक वो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इंसान चाहे तो हर तरह से जिंदगी गुजर सकती है। दरअसल कुछ लोग बने ही कुर्बानी के लिए होते हैं, तभी उनके कदमों में जिंदगी बसर करने का अहद कर लिया है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। मैंने पूछा, क्या तुमने भी कोई अहद फराज से लिया है? हाँ, मैंने उनसे ये कहा है कि उम्र भर के लिए ये वादा कीजिए कि आप कभी इशा के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगे, वरना मुझे तन्हाई का एहसास होगा और क्या पता कि वहशतें मुझे घेर लें। उन्होंने वादा किया है कि हर हाल में बाद नमाज़े इशा रात से सुबह तक मेरे साथ रहेंगे।
یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے۔ وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے۔ کبھی کسی سے کوئی شکایت، کوئی جھگڑا نہ سنا تھا۔ لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیا کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت، زمین جائیداد کس کام کی؟ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی۔ وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کی قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم ردا کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو ردا نے کہا، فراز، تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے۔ جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز صدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے، ادھر شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہو رہی تھیں، اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا تھا۔ ردا تو ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی ردا جیسی تو نہیں ہوتی۔ آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ رکھتے گئے اور فراز خود کو اس بھنور سے نہ نکال سکا، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے وہ خود کیوں نہ منو مٹی تلے جا سوئے۔ بھلا ایسی زندگی جینے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لیا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پھانکا تھا، دراصل وہ زہر نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاک ثابت ہوئی۔ نہ جانے کیسی دوا تھی کہ اسے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے، اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا تھا۔ اس کے بعد اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ جوں جوں دوا رگو پے میں حلول کرتی گئی، اس کے ہوش جاتے رہے۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر بے سدھ پڑا رہنے کے بعد جسم میں پھر سے طاقت عود کر آئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور لبر حیات نے اس کے جسم کو طاقت و توانائی بخش دی۔ وہ جو موت سے گلے ملنے چلا تھا، کسی نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ یقین نہ آ رہا تھا وہ اب تک زندہ ہے۔ خدا جانے حکیم صاحب کے پاس یہ کیسی جادوئی دوا تھی جس نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے۔
کہ زہر امرت بن چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے والدین کی خوشی کے لیے صحرا باندھتے ہی بن پڑی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی مرد اتنے عرصے تک اولاد سے محروم رہے تو اسے خود بخود دوسری شادی کا اذن مل جاتا ہے، اور کوئی بھی اس پر خفگی کا اظہار نہیں کرتا۔ کون مرد بھلا 12 سال تک صبر کرتا ہے اگر اسے اولاد کی خوشی نہ ملے؟ قصوروار اگر عورت نہ بھی ہو تب بھی قصور اس کے سر پر جاتا ہے۔ ردا نے بھی لب سی لیے، کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، فراز سے بھی نہیں، جس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی عشاء کے بعد اسے دور نہیں رہے گا۔ آج دوری کی پہلی رات تھی کہ جب وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اسے کتنا غم تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ اس نے عشاء تک شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ ان دونوں میں یہ طے تھا کہ اگر کسی رات عشاء کے بعد فراز نہ آیا تو پھر وہ کبھی اس کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولے گی۔ آج وہ دن آ چکا تھا۔ صبح جب وہ اپنی نئی دلہن کے کمرے سے نکلا تو ردا کا خیال کر کے بہت پریشان ہوا۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے بغیر اس نے گزشتہ رات کس طرح گزاری ہوگی۔ خود کو ملامت کرنے لگا، اور جب ملامت کا بوجھ نہ سہ پایا تو اس گھر کی طرف چلا گیا جہاں اس نے ردا کے ہمراہ زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ بے دھڑک گھر کے اندر پہنچ گیا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ ملا۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن سوائے خاموشی کے کوئی دوسرا جواب موصول نہیں ہوا۔ ناچار اس نے کھڑکی کو توڑ ڈالا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ردا بستر پر سو رہی تھی، مگر یہ معمول کا سونا نہ تھا۔ وہ گہری ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتن کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اتنے برس صبر کے ساتھ پاکیزگی کی امین رہنے والی اس کی جدائی نہ سہ سکی۔ جب پھولوں سے دامن بھرنے کا وقت آیا تو دامن جھٹک کر چلی گئی، اور قسمت والی نے اپنا دامن پھولوں سے بھر لیا۔ ردا کی موت کا دکھ ہر ایک کو تھا، لیکن فراز کے والدین کو قدرت نے عمر کے آخری حصے میں وہ خوشی عطا کرتی کہ جس کے وہ برسوں سے منتظر تھے۔ فراز کو دوسری شادی راس آ گئی اور وہ 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے جو دوا زہر سمجھ کر کھائی تھی وہ اس کے لیے تریاک بن گئی۔ بچوں کی محبت کے سہارے اس نے باقی زندگی گزار دی، لیکن ردا کو کبھی نہ بھلا سکا۔